السلام علیکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کولش عثمان کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ خاص طور پر ہم بات کریں گے خلیل پاشا کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ترگت غازی کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات کی جانب بڑھیں، ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے بڑی ہی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چند نئے ڈرامے، تاریخی ڈرامے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ تمام تاریخی ڈرامے ایکشن، سسپینس اور ساتھ ہی ساتھ محبت بھری کہانیوں پر مشتمل ہوں گے اور اردو ترجمے کے ساتھ مکی ٹی وی پر پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مکی ٹی وی کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کے سامنے ایسا کنٹینٹ پیش کیا جائے جس میں ولگر قسم کے مناظر شامل نہ ہوں اور کہانی خوبصورت ہو اور کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو اور علم میں اضافہ کرنے کو میسر ہو، استعمال میں آئے۔ یہ تو ہوئی آنے والے چند دنوں میں شروع ہونے والے نئے ڈراموں کے حوالے سے بات چیت، اور اب بات کر لیتے ہیں عثمان غازی کے حوالے سے، جس کے بارے میں تازہ خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ خبریں لیک ہو کر سامنے آ رہی ہیں اور فی الحال یہ آفیشیل نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مکی ٹی وی اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی خبریں جاری کرے اور ایسی خبریں اپنے ناظرین تک پہنچائے جو حقیقت کے قریب ترین ہوں، اور اگر وہ لیک ہو کر بھی سامنے آئیں تو ایسے اکاؤنٹس یا ایسے لوگوں کے ذریعے لیک ہو کر سامنے آئیں جن کے بارے میں 50% یعنی 50% سے زیادہ اس بات کا امکان ہو کہ یہ خبر درست ہوگی اور جو بات کی گئی ہے وہ ٹھیک ہی ہوگی، اور اس کے غلط ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوں گے۔ اور آپ گزشتہ سیزن میں ہمارے تبصروں کے حوالے سے یہ چیز دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہم نے آپ کو جو خبریں دیں یا جو خیالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ تقریباً 90% سے زیادہ درست ہی رہے اور صحیح ثابت ہوئے، اور اب یہ جو خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ خبریں بھی ایسی ہی مستند اور 90% سے زیادہ درست خبریں دینے والے لوگوں سے سن کر ہی آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور امید یہی ہے کہ یہ خبریں درست ثابت ہوں گی۔ اس حوالے سے پہلی خبر تو یہی ہے، یعنی کولش عثمان کے سیزن 7 یا سیزن 7 کے حوالے سے پہلی خبر یہی ہے کہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے اب تک جو ہم نے یا ہمارے سامنے جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق آنے والے سیزن میں ایک بڑا سیٹ دکھایا جائے گا جس میں قبیلے کے علاوہ شہر اور قلعے وغیرہ تو موجود ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اہم ترین چیز فوج ہوگی اور فوجی تیاریاں ہوں گی، اور ان سب سے بھی بڑھ کر چونکہ آنے والے سیزن میں بورسا کو ہدف بنایا جائے گا اور بورسا کا محاصرہ کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، تو اس حوالے سے سیٹ پر بھرپور قسم کی تیاریاں جاری ہیں، اور سیٹ میں جو پرانی چیزیں آپ دیکھتے رہے ہیں مسلسل ان میں کافی کچھ تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والا سیزن ایک تاریخ ساز سیزن بننے جا رہا ہے۔ یہ اب تک کی لیک ہونے والی ہم خبروں کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور امید یہی ہے کہ یہ خبریں درست ہی ثابت ہوں گی۔ ان کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ مزید افواہیں بھی گرم ہیں، یعنی سیزن 7 میں شامل ہونے والے کرداروں اور پھر ان کرداروں کو ادا کرنے والے اداکاروں کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں کو پیشکش کر دی گئی ہے اور فلاں کو اس کردار کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور اب ان لوگوں کی طرف سے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان خبروں میں جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کولش عثمان کی جانب سے حال ہی میں سلطان محمد فاتح سے الگ ہونے والے اور خلیل پاشا کا تاریخی کردار ادا کرنے والے سلیم بیرکدار کو پیشکش کر دی گئی ہے کہ وہ کولش عثمان میں کام کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور صاحب بھی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم چلیکول، اور ان کے علاوہ بھی چند مزید کردار ہیں جو مشہور معروف ہیں یعنی اداکار ہیں، اور انہیں آفر کی گئی ہے، اور ان میں خواتین اور مرد دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے تو یہ خبریں درست ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی، اور زیادہ چانسز ان افواہوں کے غلط ہونے کے ہیں کہ یہ افواہیں محض افواہیں ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے، تو اس کا جواب بڑا ہی واضح ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلا اصول تو یہ سمجھ لیں کہ مرکزی کردار کے لیے تو فی الحال کوئی کردار شامل نہیں ہونے والا، اس لیے مرکزی کردار میں کام کرنے کے لیے براک اوزیویٹ پہلے سے ہی موجود ہیں، یعنی سیزن 7 میں کوئی ایسا شخص اس میں شامل نہیں ہونے والا جو دوسرے ڈراموں میں ہیرو کا کردار ادا کرتا رہا ہو، یعنی مرکزی کریکٹر کا کردار ادا کرتا رہا ہو، ایسا کوئی بھی شخص شامل نہیں ہوگا، اور اگر شامل ہوگا بھی تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اسے مرکزی کردار دیا جائے گا
اور ایسا ہونا فی الحال کولش عثمان میں مشکل ہے، اور مشکل اس لیے ہے کہ یہاں پر براق اوزیویت یعنی عثمان غازی خود موجود ہیں، اور جب تک یہ موجود ہیں تب تک کوئی دوسرا شخص مرکزی کردار کے طور پر اس ڈرامے میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اورہان کے کردار کے لیے اگر کوئی آئے گا تو وہ بھی ایسا شخص آئے گا جو غیر معروف ہوگا، اور اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ عثمان غازی صرف خیمے تک یا قبیلے تک یا پھر یعنی شہر تک محدود ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے ڈیرلش ارطغرل کے پہلے سیزن میں ارطغرل کو دیکھا کہ وہ قبیلے کے باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا، جبکہ اس کا والد یعنی سلیمان شاہ قبیلے کے اندرونی معاملات کو سلجھاتا ہوا نظر آ رہا تھا اور صرف رہنمائی کرتا تھا یا پھر کوئی حکم جاری کرتا تھا، یعنی میدان میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور میدان کے سارے کام ارطغرل کیا کرتا تھا۔ تو اب یہاں بھی یہی سین ہوگا کہ اب اگر یہاں کوئی مرکزی کردار ادا کرنے والا شخص آتا ہے تو وہ عثمان کا کردار محدود کر دے گا اور وہ صرف دارالحکومت تک محدود ہو جائے گا، جبکہ ہیرو یعنی اورہان وہ باہر کے معاملات نمٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن عثمان غازی کی موجودگی میں یعنی براق اوزیویت کی موجودگی میں ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے، لہٰذا آئندہ سیزن میں بھی جو کردار شامل ہوگا اورہان کے لیے وہ کوئی عام کردار ہی ہوگا، اور اس کے بعد جو سیزن آئے گا اس میں اورہان زبردست اور بہترین انداز میں شامل کیا جائے گا۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی تو اس حوالے سے بھی کافی ساری خبریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں خلیل پاشا کے جادوگر قسم کے کردار کی، جس نے ناظرین پر گویا جادو پھونک دیا تھا اور ہر کوئی اس کے نشے میں یا اس کے زیر اثر تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس شخص نے جو یہ کردار نبھایا ہے کمال نبھایا ہے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا کردار نبھایا ہے۔ دوسری طرف کولش عثمان میں ترگت غازی کو واپس لایا گیا تھا، اور یہ تاریخی روایت کہ ان کی عمر 125 سال تھی یا 150 سال تھی، اس کو استعمال میں لایا گیا، اور محمد بزدار نے ترگت کو واپس لایا، اور لانے کی بہت بڑی وجہ یہی رہی کہ ریٹنگ گرتی چلی جا رہی تھی اور اسے سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا یا اس کا نقصان کیا ہوا یہ تو آنے والے سیزن کی ابتدائی قسطوں سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ اس میں نئی کہانی ہوگی اور اس میں اس کردار کو بھی بھرپور جگہ دی جائے گی اور اس کردار کو ذرا مزید کھولا جائے گا اور اس کی پرتیں الٹی جائیں گی۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جب عثمان غازی اور ترگت غازی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو عثمان جب یہ پوچھتا ہے کہ ترگت غازی تم ہو، اور ترگت غازی اس کے جواب میں کہتے ہیں ہے یعنی جی ہاں یا جی بالکل، تو یہ جو انداز تھا ترگت غازی کا، تو اس میں یوں محسوس ہوا جیسے کوشش کی گئی تھی کہ وہ جاندارلی پاشا کی کاپی کی جائے یا اس کی نقل اتاری جائے، جیسے اس کا ایک مخصوص انداز تھا تو اس انداز میں ترگت غازی کو پیش کیا جائے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائی۔ لیکن اب آنے والے سیزن میں اس کوشش کو زیادہ بہتر انداز میں اسکرین پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیزن 7 میں ترگت غازی کو ایک نیا چہرہ یا ایک نیا انداز لوگوں کے سامنے دے کر پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس ڈرامے کی ریٹنگ بہت اوپر جائے گی اور بہت ہی کمال ہو جائے گا، اور ڈرامے کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا یعنی ورائٹی پیش نہیں کی جاتی تو پھر اس صورت میں کولش عثمان نقصان میں جائے گا اور اس کی ریٹنگ بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ترگت غازی کا کردار مزید پھلے گا پھولے گا، اور کیا وہ جاندارلی پاشا کی طرح بہترین اور شاندار ہو پائے گا، یا پھر یہ کہ کولش عثمان والے اس کردار کو بھی باقی کرداروں کی طرح ضائع کر دیں گے۔